بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سائیکل کی آپ بیتی۔ ویڈیو کے اچھے رزلٹ کے لیے ویڈیو کو فل اسکرین کر لیجئے۔ آج آپ مجھے ایک کباڑ خانے کی زینت بنا دیکھ رہے ہیں، مگر میرا ماضی نہایت تابناک رہا ہے۔ جب بھی ماضی کی بہاریں میرے دل کو تڑپاتی ہیں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں کبھی ایک حسین اور وجیح سائیکل تھی۔ مجھے بنانے والے ہاتھ بہت محنتی تھے۔ تیار ہو جانے کے بعد فیکٹری سے مجھے ایک خوبصورت دکان میں لایا گیا۔ وہاں پر میری بہت سی بہنیں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ ہر آنے جانے والا مجھ سے زیادہ میرے ساتھ والی اسپورٹس بائک کو دیکھتا تھا، جس سے مجھے خاصا حسد ہوتا اور بسا اوقات اس خوبصورت سائیکل پر رشک بھی آتا۔ مجھے اصل تشویش تو اس وقت ہونا شروع ہوئی جب میری ساتھ والی تمام سائیکلیں فروخت ہو گئیں۔ اتنی بڑی دکان میں مجھ جیسی معمولی صحراب کی سائیکل پر کسی امیر زادے کی نظر کم ہی ٹکتی تھی۔ آخر کار میری قسمت بھی بیدار ہوئی اور ایک دن ایک کلرک صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ دکان میں تشریف لائے۔ کلرک صاحب کا بیٹا تقریباً 13 برس کا تھا۔ وہ بڑی حسرت سے دکان کی سائیکلوں کو دیکھتا، مگر قیمت دیکھ کر ذرا پریشان ہو جاتا۔ آخر کار اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میری قیمت اسے مناسب لگی اور اس نے اپنے والد سے مجھے خریدنے کو کہا۔ کلرک صاحب نے میری قیمت سنی تو انہیں بھی یہ مناسب معلوم ہوئی۔ فوراً انہوں نے قیمت ادا کر کے مجھے خرید لیا۔ کلرک صاحب کا بیٹا میرا مالک بننے پر نہایت فرحان اور شاداں تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی، مگر نہ جانے کس بدبخت کی نظر کھا گئی۔ میرے اچھے دن محض گنتی کے ثابت ہوئے۔ چند دن تو وہ بچہ ہی مجھ پر سواری کرتا رہا، مگر پھر اس کے والد کی مالی حالت خراب ہو گئی اور کلرک صاحب کو اپنی موٹر بائک بیچنا پڑی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے مجھ پر سواری شروع کر دی۔ وہ کلرک صاحب اچھے خاصے صحت مند تھے۔ ان کے بوجھ سے میری کمر ٹوٹی جاتی تھی، مگر گلے پڑا ڈھول تو بجانا ہی پڑتا ہے۔ ایک دن کلرک صاحب مجھ پر بیٹھے، نہ جانے کن خیالات میں گم تھے۔ میں نہایت تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اچانک میری نظر سامنے ایک کھلے گٹر پر پڑی۔ جوں جوں میں اس کے قریب ہوتی گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، مگر پھر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ میرا اگلا ٹائر اس مین ہول میں پھنس گیا اور کلرک صاحب اس ناگہانی آفت کی وجہ سے گر گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو یہ میری بھی حالت تھی۔ اب میری عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس ہلکی سی چوٹ سے میری ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ میرا اگلا ٹائر میرے بدن سے جدا ہو گیا۔ یہ تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک کباڑ خانے میں پایا۔ اب ہر آنے جانے والا مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، لہٰذا اب میں اپنے ماضی کی یاد میں تڑپتی ہوں اور آنسو بہاتی ہوں اور زندگی کے آخری دن گن رہی ہوں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عرفان اللہ فانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔